السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین واليتامى والمساکین وابن السبیل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو خیر بھی تم کھاؤ اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یعنی انفاق کے لیے جو کہا جا رہا ہے تو ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ تم جو بھی اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا اس سے واقف ہو۔ تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ تورات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو تم ظاہر جمع رکھو، تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اب اگلی آیت میں قطار کے مضمون کا تسلسل ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کے نصف سے آخر کے مضامین کو 4 مختلف رنگوں کی لڑیوں سے تشبیہ دی تھی، جن کو باہم بانٹ لیا جائے تو چاروں رنگ کٹے چھٹے نظر آتے ہیں، اور اگر انہیں کھول دیا جائے تو ہر رنگ مسلسل نظر آتا ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو در حقیقت وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ واضح رہے کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، چنانچہ اس کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ۔ یہ جنگ و جدال و لڑائی بڑھائی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ان کے علاوہ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، اگرچہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے۔ ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں انفاق پیدا ہو رہا تھا۔ یہاں قتال کی فرضیت کے لیے قتل کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے یہ الف روزے قصاص اور وصیت کے ضمن میں آ چکا ہے۔ فرمایا کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا۔ 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اس وقت تمہارے لیے حکم تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اب تم پر قتال فرض کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس حکم پر سر تسلیم کم کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، اس کے اندر سب سے پہلے بتایا گیا کہ ہمیں کن لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کون آتا ہے؟ والدین، یتیم، مسافر اور جتنے ضرورت مند ہیں، رشتہ دار جو بھی ضرورت مند ہے ان سب کی مدد کرنا ہم سب پر فرض ہے۔
نہ کہ ہم پہلے جا کے کسی غیر کی مدد کر رہے ہیں اور دنیا میں دکھاوا کر رہے ہو کہ ہم نے اس کی مدد کی. ایسے نہیں. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی سب سے پہلے مدد کرنی ہے. اس کے بعد باقی سب لوگوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. اور اس کے علاوہ قتال کے بارے میں بتایا گیا، تو اس کی ہم نے پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں قتال کا. تو اسی کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ ہم پر کب فرض ہوئی، کہ مطلب کب ہم نے جنگ لڑنی ہے. اس سے پہلے ہمیں جنگ کے بارے میں منع کیا گیا تھا. تو آج ان 2 آیتوں میں یہی سب چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ سب اچھے سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ دین ہمیں یہی تو سکھاتا ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.